نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى پچھلیاں بیچاریاں نے ذکر بھی نہیں کیتا تے درود پاک بھی نہیں پڑھیا کی گل ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے یا محفل نہیں چنگی لگ دی بھی چیک کر رہے ہو ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر درود پاک پڑھو پیچھے تک اے عرفان صاحب تسی میں پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم آپ تمام گاؤں والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ بندے تسی اور ڈاڈے جائے تھوڑے پھلاں تو ہی بڑا ڈر ہوندہ باقی کیڑا کام ہے میں تے سناولن پیدا ہی شکرے نہ پھلاں نال گملا کو نہیں اساں صبح اسپتال ہی داخل توبہ توبہ پھولتے بڑے لوگ مار دن پر ڈاڈے ہی مار دن چلو مہربانی شکریہ یہ بھی ڈاڈی محبت ہے تے پیار ہے اللہ تعالیٰ ڈاڈے تے کروڑوں رحمتہ کرے محفل چ بندہ سفر کر کے بھی تھک جاندہ ہے دور دور تو ساتھی آئے نہیں مطلب انہاں دا بھی تھک جانا سفر ہے یہ عذاب دا ٹکڑا لیکن یہ کہ میں سمجھنا محبت انسان دی تھکاوٹ نو دور کر سکتی ہے وہ چاہے کسی قسم دی ہوئے دنیا دا عاشق کے گڑیاں چوارا پھردہ رہے گا سارا دن کوئی ان تھکاوٹ نہیں ہوئے گی راتیوں موبائل تے چڑھیا رہے گا منہ چاہ کے لیکن کوئی انہوں تھکاوٹ کیونکہ انہوں دنیا دی محبت ہے انہوں کسی مجاز عشق نے مارے ہے تے عشق مجازی کھلے ہی کھلے تے عشق حقیقی بلے ہی بلے بابے بھی آنکھوں نہ عشق حقیقی بلے ہی بلے بڑا بیڑا کے سبحان اللہ دوں میں کہا سارے کو عشق حقیقی دو چار ڈاٹے نہ گلنا کرنے ہیں قوالی سننے ہیں تقریریں سن کے ویسے بھی یوٹیوب تے نیٹ تے اگے پیچھے مولویوں کو بندے بوٹ ہوئے پہن انہوں نے نہیں سمجھ ہوندی کس طریقے نہ دیاں زبانہ بند کریے کہ تھوڑا جا ساڑھا سا نکل جائے پر اچھی بات کہیں سے ملے تو انسان کے لیے بہتر ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر چینجنگ آ سکے تقریر کا مطلب تحریر کا مطلب واضح و نصیحت کا مطلب صرف اپنا آپ دکھانا نہیں کہ میں نے آپ کو کوئی سنا دیا آپ نے سن لیا بلکہ اس کو پلے میں باندھنا اور اس کو اپنے اندر بسانا ماسٹر جی چادر کالی کو نہیں بسانا تاکہ قوالی نہیں پڑھنے دوڑے ناک پائی رو لئی دفعہ تسی بیمار ہو بڑھے بندے ہوں دوڑے تو انج بھی ڈر ہوں کہ پھر پتہ لگے قوالی دے ٹائم ماسٹر صاحب کی تھے پتہ لگے جی گڈی چ گیا آج ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن چادر ہونی چاہیے سستی ہے اللہ اکبر تو تقریر کا مطلب یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا باقی ایک بات بھی بندے کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی کے لیے وہ بھی بڑی حسین ہوتی ہے نہ سمجھ آئے تو پورا قرآن مجید پڑھتا رہے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک شبینے کرواتا پھرے تو اس کوئی فائدہ نہیں اگر اسے سمجھ آ جائے تو ایک بات بھی اس کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے سردی لگی تو بس چکریے او کو گل کریے ہاں جی زبیر صاحب گڈی لیٹ تو نہ کرائی گل کریے کوئی
بس دو چار گلنا یہ دونوں یاد ہوئے. ویسے تے میں سوچ رہا سا کہ صوفیاء نے فرمایا نہ علمہ وچ پھسا سانو تے کوئی یار دی گل سنا سانو. علم بس کریں ہو یار. یہ کیسا حجاب علم ہے, یہ کیسا حجاب ہے, ایک ایسی روشنی ہے جی میں 1000 واٹ دا بلب ہوئے تو دے سامنے اکھا نہیں نہ کھول سکتی ہیں. یہ علم بھی ایسی بلا ہے. لیکن علم میں فرق ہوتا ہے. علم دو طرح کے ہیں, ایک علم اصولی ہے, ایک علم حضوری ہے. علم حضوری کسی کے قلب سے نصیب ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک بندہ تالاب دے وچ پانی اکٹھا کر لوے تے ایک بور کرا لوے. تالاب والا گندا ہو سکتا ہے تے بور والا گندا. یہ یزکیم کا معنی ہے. لیکن یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ لکھنے لکھانے سے زبیر صاحب نہیں آتا کہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ لوں جناب آبشار علم و حکمت, واقف اسرار و رموز. ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ ظاہری عالم اور ایک عارف کی بات. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, میں تو نہ عالم ہوں نہ عارف ہوں. مجھے تو اللہ قبول کر لے. وہ جی میں سکول چو جائی دینا تو وہ استاد دا دن جڑے بچے تنگ کر دینا نکے نکے سی ہوندے سا. ہوندے آج کل نہیں, آج کل ذرا انگلش میڈیم سکول نے تو جڑی کچی دیاں پکی دیاں کلاساں تنگ کر دیاں سانا تو استاد دن دفعہ ہو جو چھوٹی کرو. تو باہر نکل کے بچہ دن سن چھوٹی لکت رٹی وانج کر کے آدھے سن لفظ میں پورا نہیں یاد. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ حشر میں آپ کو کہہ دے جا تجھے معاف کیا, بس یہی سب ہے. یہی آپ کا علم ہے, یہی آپ کی معرفت ہے, یہی آپ کی ولایت ہے, یہی آپ کا سب کچھ ہے. تو جب پھڑی جاؤ پھر نہ تسی ولی ہو, نہ عارف ہو, نہ واقف اسرار و رموز ہو, نہ تہاڈی گھرل کٹ دیتی جائے پنجابی دے وچ. بس اس وقت تک ڈر ہے, اس وقت کے لیے ڈر ہے, اس پیشی کا ڈر ہے. جس کو بھی ڈر ہے اسی کا ڈر ہے. اسی ڈر کی وجہ سے حضور کہتے ہیں کہ میں کما حق ہوں تیری تعریف کر ہی نہیں سکا. اس ڈر کی وجہ سے حضور کہتے ہیں لیت ربی محمد لم یخلق محمد, کاش محمد کا رب محمد کو پیدا نہ کرتا. سمجھے, وہ ایک ڈر ہے. عالم کی اپنی بات ہوتی ہے, عارف کی اپنی بات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے عارف. ایک بات کہتا ہے چلو پھر اس سے آگے. صوفیاء نے فرمایا عارف وہ ہوتا ہے, العارف من عرف اللہ بالروح. عارف وہ ہوتا ہے جو روح کے ذریعے اللہ کو جانتا ہے. العالم من عرف اللہ بالعقل. عالم وہ ہوتا ہے جو عقل کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے. جیڈی تو سبحان اللہ آکھنی ہے نا تے پھر میں آکھنا بجی میں قبالن پیسے سٹ دیو میں نے بھی سٹو, جبکہ میں آکھنا کو نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور نہ میں انجا آکھنا ہے. آج کل تو نیٹ کے اوپر بڑے بڑے تماشے لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں, لیکن تسی میں نے سبحان اللہ کھو ہے. اللہ دا ذکر ہو گیا. اور اس سے بڑی کیا بات ہے, جب بندہ محبت سے اللہ کہتا ہے تو وہ امام شافعی کو بتا رہا تھا, جب بندہ ایک دفعہ محبت سے اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ساری کائنات سے اس بندے کی وہ اللہ کہنا, وہ محبت سے کہنا بہتر ہوتا ہے. بس تجھے سبحان اللہ کو, باقی نہیں کسے. پچھلے بھی عبد الرحمن صاحب غور میرے حال, اینک پا کے تھلے کی تک دے پہ توجہ میرے حال. سمجھے, اینک میں بھی رکھی ہے, پتہ نہیں ان کس ٹائم پانی ہے. بات میری طرف تاکہ ہم 11 بجے ختم کریں, قوالی سنیں اور گھر جائیں, صبح موٹر سائیکل ٹھیک کریے. ٹھیک ہے کہ نہیں. عالم جو ہوتا ہے, عارف جو ہوتا ہے, وہ روح کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے. 3-4 باتیں, ورنہ یہ ایک الگ سا موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ عالم کیا ہوتا ہے, عارف کیا ہوتا ہے. اور عالم جو ہوتا ہے وہ عقل کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے. سمجھے. عارف وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے منتا کا انصر کا وانتا ساکت, وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوا یہ جملہ بڑا کہ تسی درویش کو جاؤ تے کی سنبھالو دل نو, تے عالم کو جاؤ تے سنبھالو زبانو, چونکہ او درویش تو اڈے دلان دے رازان جاندہ ہے. ٹھیک ہے نا, نہ کہنا وہ الگ بات ہے کوئی. اچھا, عالم شارک العالم فیما وفیہ ولم یشارک ہو.
العالم فیما للعارف فی، عارف عالم میں جو کچھ ہے عارف اس میں شریک ہو جاتا ہے، عارف میں جو کچھ ہے عالم اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آئے ہائے۔ اچھا، العالم ینظر بنور اللہ والعارف ینظر باللہ، عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، عارف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ نور اللہ کا نور، مضاف مضاف الیہ، مولانا سارے بیٹھے نے وہ مضاف کو جوڑ ہوندہ ہے تو مضاف الیہ کو جوڑ ہوندہ ہے، ٹھیک ہے، نور کو جوڑے تو اللہ کو جوڑے، مطلب ہے اسی کی، لیکن اللہ کے نور سے، اور وہ ٹھیک ہے۔ اچھا آگے توجہ میری طرف، لمحہ صاحب دوڑے لئیے، والقلب العالم یطمئن بالذکر ولا یطمئن العارف بسوى اللہ، عالم کا جو قلب ہے وہ ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو عارف ہوتا ہے اس کا قلب اللہ کے بغیر کسی چیز سے مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، اسے کوئی سکون نہیں آتا کسی چیز سے، اسے اطمینان آتا ہے تو اپنی اصل کے ساتھ ملنے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا آخری بات کہتا ہوں، یہ گو کوئی اور نہ آگے، العالم اذا رأیتہ حبتہ واذا فارقتہ ہان علیک امرہ، والعارف اذا رأیتہ حبتہ واذا فارقتہ حبتہ، عالم کو جب دیکھو تو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب تم اس سے چلے جاؤ تو وہ عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ عارف کو جب دیکھو عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس سے بچھڑ جاؤ تب بھی عظمت قائم رہتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اچھا زبیر صاحب ان سامنے مولانا صاحب تسی نظر آ رہے ہو، چونکہ ان دوڑے تھی میرا وار جا رہا ہے تو قبول فرمایا جے، سمجھو چونکہ تسی واقعی علم آڑے ہو، یہ جنہ دے میں نال ہی نا اللہ تعالیٰ نے علم دیتا ہے، میری غلطیاں نہیں پھڑ دے، نہیں تو مجھے کٹ دیں۔ العارف فوق ما یقول، یہ درس نظامی کیے ہوئے لوگ ہیں جن کو میں کبھی کبھی پکارتا ہوں، اے مسیطان چو نس سے مولوی نہیں مطلب تسی یعقوب ہے وہ عالم نے، کیوں جی؟ العارف فوق ما یقول والعالم دون ما یقول، عارف اپنی باتوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، عالم اپنی باتوں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عارف بنتا کب ہے؟ وہ بڑی لمبی بات ہے، مولا سلطانوں نے فرماتے ہیں پہلے بندہ عامل ہوتا ہے، پھر کامل ہوتا ہے، پھر عارف ہوتا ہے۔ چار پہ گلہ رٹ کے سنا چھڑی دونتے عارف نہیں ہو جاندہ، میں اودیاں چار سنا دے ماں، اودیاں چار سنا تے چار شیر سنا دے ماں، تو جھوم چھڑا تے میں نو بندے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سمجھو ہمارے علاقے میں ایک درویش بنا ہوا تھا، تو میں نے ہمارے درویش ایک اور تھے، میں نے ان سے پوچھا ان کا ایک مرید جو ہے وہ تو جنگل میں بیٹھا ہے، انہوں نے کہا او دی تعریف کردہ او دی کردہ، انہوں نے تو او دے کول بندے گل، او دے تو او دے کول گل، دو میں خواجے دا گواہ ڈڈو رڑے۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے عمل، سلطان العارفین کی کتابوں میں دیکھیں عمل کیسے بنتا ہے بندہ، اتنی سورہ مزمل آپ نے خود پڑھی ہے، اس کے بعد کامل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نصیب سے کئی عملیت پہ رک جاتے ہیں، کئی کاملیت پہ پھنس جاتے ہیں، پھر کامل کے بھی درجے ہیں، کامل اکمل مکمل، پھر عارف ہوتا ہے، عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی، عارف کی بات کو صرف عارف جان سکتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کی باتیں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں اپنا آپ چمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ بات بڑی مصیبت، یہ جو کرسی ہے نا جس پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ بتانا ہے، یہ چاہے کرسی ہو چاہے آپ گھر بیٹھے چار بندے آپ کے سامنے ہو، یہ مشکل کام ہے۔ صوفیاء نے فرمایا اس وقت اس پہ بیٹھے، اس وقت واضح و نصیحت شروع کرے جب وہ خود نہ ہو، صرف واضح و نصیحت ہی ہو۔ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو صوفیاء نے یوں بھی فرمایا ناقص بندہ کامل تب ہوتا ہے، سلطان العارفین کی نظر میں آپ نے فرمایا میں کامل اسے مانتا ہوں جو یا اللہ کا شاگرد ہو یا رسول اللہ کا شاگرد ہو۔ علامہ صاحب آپ نے تلمیذ الرحمن یا تلمیذ المصطفیٰ فرمایا،
آپ نے فرمایا. اور ابن عربی فرماتے ہیں یہ علم وہ علم ہے. آپ نے فخر الدین رازی کو ایک لیٹر لکھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے کتابوں سے حاصل کیا, تو نے اندھیرے سے اندھیرا حاصل کیا. آپ نے فرمایا تو نے سیاہی سے سیاہی حاصل کی. ہم ایسے علم کو علم نہیں مانتے جو حی و قیوم سے حاصل نہ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں ہم نے اس علم کو علم مانتے ہیں جو اس خالق سے ڈائریکٹ ملے. ابتدا اس کی شیخ ہی ہے, شیخ کے بغیر تو بات ہی کو نہیں نا. پیچھے کو قسم نہ ہوئے تو بندہ چبڑا ہی مار دے رہا ہے, تو پیچھے کوئی بھامے اندر باطن وچ بھی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا. صرف انجے کہہ دینا با میں اوتھے, ایسا کوئی نہیں. جنہ دا ہوندا ہے انہاں نوں اتنے پینیاں نے کو حل نہیں سکدے. باقی دنیا جو کچھ آپ کریں آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں, وقت آنے پہ پوچھا جائے گا جب ضرورت ہوگی. فرعون کو بھی نہیں پوچھا گیا 400 سال. اللہ کو پتا تھا کتنا بڑا گستاخ ہے, کتنا موسیٰ کے سامنے کھڑا ہونے. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے جب اللہ درود پاک پڑھیں. یہ شاید ہے بیچے نقلیے سے چیز. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی رحمت ہو تو تب بھی کرم ہوتا ہے, لطف ہوتا ہے, عنایت ہوتی ہے. تجلیت الہیہ انسان کو. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی جو پچھلی محفل پہ بھی پڑھی تھی, اور یہ میں نے آیت شروع کی تھی آپ کی کتاب نئی کے متعلق. اور اگر کوئی مجھے بندہ بتا دے کہ اس بیان کا اینڈ کہاں پہ ہوا تھا تو میں اسی آیت کو شروع کر سکتا ہوں, ورنہ اسی عالم اور عارف پہ چلتے رہتے ہیں. میں نے پتا ہے تو سید فلک کیتے ہیں, میں ایک نو تک دا پہ کتے کون بیٹھے ہیں. کوئی بندہ بتا دے بیان کہاں ختم ہوا تو ایسی بات سناؤں کہ آپ زندگی میں یاد رکھیں. صرف آپ بتا دیں. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے نا, فنا اور بقا ہے دو تو سن یاد رکھ لیں. پیاز آ رہا اس سے آگے آخری بات ہماری یہاں ختم ہوئی تھی جہاں پہ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ عاشق نے اپنے معشوق کو کہا کہ میں تیرے لیے جاگتا رہا, میں تیرے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا, میں تیرے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا, میں تیرے لیے یہ ماریں کھاتا رہا, میں نے تیرے لیے وقت برباد کیا, میں نے تیرے لیے پیسہ خرچ کیا, میں نے تیرے لیے زندگی قربان کر دی, مجھے کیا ملا؟ تو نے کبھی محبت سے دیکھا تک نہیں. تو معشوق نے کہا, آگے سے محبوب نے اس محبوب کو کہا, اس نے کہا تو نے سب کچھ کیا لیکن مرا نہیں. یاد آگی گل نہیں آئی تو پھر میں کی کرا آگی گلے تھی سی. مولانا روم دے شعر پڑے سن چھوڑ دینا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے, کل شیء ہالک الا وجہ. ہر شے, میری طرف توجہ رکھیں بس چند منٹ, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے, پھر اس کو ختم کریں گے. میں نے کہا چلیں چلتے چلتے ساتھ محبت سے یہ بات ہو جائے. کل من علیہ فان, ہر چیز فانی ہے, ہر چیز پہ فان کا مطلب فنا ہو جانا, ختم ہو جائے گی. باقی رہ جائے گا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کس کا؟ تیرے رب کا چہرہ. اچھا, اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. یہ جو لفظ ہلاک ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ساری چیزیں ختم ہی ہو جائیں گی, کوئی رہے گی نہیں. کل من علیہ فان فنا ویبقى بقا, کل شیء ہالک فنا ویبقى الا وجہ, یہ بقا, یہ بالکل فنا نہیں ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی کہے کہ حالت ہلاک کا معنی ہے کہ بالکل ختم ہو جانا, تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہلاک کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کہ اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کے اولاد لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ اولاد نہ ہو, وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی ایک بہن ہو, اس کی بہن ہو, فَلَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, وہ جو اس کا ترکہ ہے اس میں سے آدھا اسے دیا جائے گا.
یہ بھائی کی اولاد نہ ہو تو ترکہ بہن کو جاتا ہے، تو بھائی کے پاس باپ کا ہو وہ اپنی بہن کو ترکہ نہ دے، وہ کتنا بڑا دنیا کا بدبخت شخص ہے۔ چونکہ یہ جٹوں میں، مولویوں میں اور آج کے رواج میں یہ خسرت طاری ہو چکی ہے کہ بچیوں سے یا سگنیچر کروانے ہیں، سین کروانے ہیں، یا ان سے معافی لینی ہے۔ کس چیز کی معافی ہے؟ کیا وراثت میں اللہ اور اس کے رسول نے معافی دی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں۔ بچیوں کا حق جتنا اسلام نے کہا اتنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بچیوں کا کیسے دیں، اسی کفن دفن نہیں کرتے۔ وہ کفن دفن کتنے کا کرتے ہو؟ 20 تو 40,000 دوڑا کفن دفن نہیں لگ داتے، 20 15 10 لاکھ تسی مار جاندے ہو نا۔ جس نے زندگی میں ایک ذرہ، ایک سرسائی بھی کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، حشر میں اللہ تعالیٰ 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ بھائی کو اپنی وراثت بناتا ہے، اولاد نہیں تو اس میں زیادہ حصہ ہے۔ جو ماں، جو باپ کی وراثت ہے اس میں تو بھائی کے ساتھ بہن کا ویسے ہی حصہ ہے، وہ تو دینا اس پہ فرض ہے۔ لیکن ایسا نہیں، یہاں پہ فرمایا ان امرون حلق، یہ جو لفظ حلق ہے یہ مرنے پہ ہے۔ جب وہ بندہ مر جائے، مرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم ختم ہو جائے، بیچ میں سے روح نکل جائے، جسم مردہ ہو جائے، اب آپ کی روح نئی جگہ پہ چلی گئی، منتقل ہو گئی، جسے ہم انتقال بھی کہتے ہیں، جسے ہم وصال بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حلق کا معنی جو ہے یہ مرنے میں بھی لیا گیا، صرف ہلاک ہونے میں نہیں لیا گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جب تمہارے پاس آئے اور واضح بالبینات دلیلیں تمہارے پاس لے کے آئے تو تم نے ان دلیلوں پہ بھی شک کیا۔ یہ مطلب ہے شک دی بیماری جلدی چلدی آ رہی ہے، شیطان دے نال ہی، وہ کسی پہ بھی ہو سکتا۔ فرمایا انہوں نے شک کیا اور انہوں نے سمجھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو ہمارے پاس لے کے آئے یہ ٹھیک نہیں، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے یہاں تک کیا ہوا حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے، اور تم نے کہا کہ اللہ کے بعد کبھی بھی کوئی رسول نہیں اب بھیجے گا ان کے بعد، یوسف علیہ السلام کے بعد۔ یہاں پہ بھی حتی اذا ہلک کا معنی مر جانا ہے، دونوں معنی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جس مقام پر، جس جگہ پر بھی لفظ ہلاک استعمال کیا ہے، اگر عذاب کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ ایسا ہلاک ہونا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر ویسے ہلاک کیا ہے کلو شین حالک جیسے ہلاک، ایسے ہی جیسے فرمایا کلو من علیہ فان و یبقا، تو یہ جو فان ہے کلو من علیہ فان یہ زمین کے لیے ہے، کلو شین حالک یہ آسمان کے لیے بھی ہے، کلو من علیہ فان علیہا جو علی الارض پہ ہے یہ زمین کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَ لِلْأَنَامِ، یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے چلنے پھرنے کے لیے، جو جو چیزیں اس میں چلتی ہیں کلو من علیہ فان میں پہلے وہ ختم ہوگی، کلو شے کے اندر زمین و آسمان کی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، باقی رہ جا گیا کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ۔ ہوں اتنے علامہ صاحب ہی دسنا ہے، مولانا صاحب نہیں دسنا ہے کہ باقی رہ جائے گا تیرے رب دا چہرہ جیڑا ذو الجلال والاکرام ہے۔ یہ انہیں نہ دسنا ہے ماسٹر جی گلنا کو جی نہ واسطے بھی کری دیا نا، یہ کھلون دین سانو، بس ذو الجلال والاکرام رب دی صفت ہے یا وجہ دی صفت ہے۔ یہاں پہ انہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے، چونکہ یہ چھوٹیاں گلیں انہوں کو پوچھئے تھے پھر نہیں انہوں کو سخت پوچھیں گے۔ یہاں پہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ باقی رہ جائے گا اللہ کا چہرہ، تو یہاں پہ وجہ جو ہے اس کی صفت ہے یا رب کی صفت ہے؟ یہ ذوالجلال والاکرام اس کے اندر وجہ کی صفت ہے، اس لیے کہ وجہ بھی مرفوع ہے، ذوالجلال والاکرام بھی مرفوع ہے۔ لیکن تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہاں پہ جلال ہوتا ہے جلال، اکرام ہوتا ہے لطف، جسے جمال کہتے ہیں، جلال و جمال دونوں کو استعمال کیا گیا، اس لیے دونوں کو یہاں پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا چہرہ یہاں پہ جو باقی رہے گا، اب اللہ کا چہرہ ہے وہ ذاتی اسے فنا ہوگی، کسی چیز کو
یا ذات کے بغیر ہوگی کہ ایک بندہ کلوں میں. یہ جو چہرہ ہے یہ کون سا چہرہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ فنائیت ذات کی ہے تو یہاں پہ جو وجہ ہے وہ اگر اللہ کا چہرہ دیکھ لا پھر بڑی گہری کال ہوئے تو بندہ پھر اللہ کو نکلے بھی ٹر جاندہ ہے تے قوالی دا ہی لطف ہوندہ ہے. بڑی گہری کال بھی ہوئے تو بندہ سندہ نہیں, غیر دی بھی خبر نہیں ہوندی. ٹھیک ہے لیکن کی کریے کال نہ ہے نہیں. مختصر سمپل صاحب کو کہتا ہوں, اس انشاءاللہ یہ فنا و بقا پہ کتاب آئے گی, اس میں پوری بات کریں گے. آپ کو بتا دوں کہ وجہ سے مراد یا اللہ کا چہرہ ہے یا اللہ کا فیض ہے. اللہ کا رب کا ظہور, رب کا فیض. ایک ہوتا ہے فیض, ایک ہوتا ہے مستفیض. مستفیض ختم ہو سکتا ہے, اس کا فیض ختم نہیں ہو سکتا. ایک فیض ہے, ایک مستفیض ہے, ہم اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اگر اس کا اللہ کا چہرہ ہے, سمجھیں, اب وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ صوفیاء نے فرمایا اللہ کا چہرہ ہے کیا؟ کل من علیہا فان و یبقا. وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا چہرہ انسان کامل ہے. اس لیے حضرت علی کا ایک لقب تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وجہ اللہ, کیونکہ آپ انسان کامل تھے. حضور سرور کونین کے ہاتھوں کو اللہ نے کہا تھا ید اللہ. اللہ کے اللہ دے ہاتھ نے تو باقی کسی اور ہی شاید ہونا کہ علامہ صاحب ہاتھوں دے وجہ اللہ, کیونکہ انسان کامل آپ ہیں. اس کے بعد اور اللہ کہتا ہے فینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو گے اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا. وہ وجہ اللہ, وہ باقی وہی رہے گا جو انسان کامل ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وہ مظہر ہے, اس لیے وہ باقی رہے گا, اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو مستفیض کرتا ہے. جو وجہ اللہ ہو, وجہ اللہ آگے انسان کامل ہی ہوتا ہے. لیکن گل پھر لمبی ہو جانی ہے چونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں. آگے فنا اور بقا دو چیزیں ہیں. فنا کس چیز سے فنا؟ سب سے پہلے فنا کس چیز سے؟ سب سے پہلے فنا یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی شخص فانی ہو گیا, اس کا مطلب ہے انسان ممکن الوجود ہے, اللہ کی ذات واجب الوجود ہے, انسان ختم ہو جائے گا, اللہ ختم نہیں ہوگا, کہ انسان اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا. جیسے کہ آپ سمجھیں ایک چشمے کا پانی, نہر کا پانی, وہ دریا میں گر جائے تو وہ دریا میں فنا ہو گیا. اب اس کی اپنی حیثیت ہے, اپنی حیثیت ختم ہوگی. فنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اعمال سے پہلے خلق سے فنا ہونا. پہلا خلق سے فنا ہونا. یاد جاتے ہیں نوکر سی اپنا چھٹ سن سب آشنائیاں, ماں پیو سجن یاد نہ رہ سن تیرس نہ بہنا بھائیاں. پہلا فنا یہ ہے کہ انسان مخلوق سے, اب یہاں پہ مخلوق کی ہی طلب ہوتی ہے وجود میں, فنائیت تو ہی نہیں. پہلی فنائیت ہے مخلوق سے, مخلوق کو ترک کر دے, مخلوق کو چھوڑ دے. یہ پہلی, یہ پہلا ہے. اس کے یہ پہلا ہے. جیسے کہ صحابہ نے حضور سرور کونین کے لیے اپنے والدین تک کے لیے تلواریں اٹھائیں. ابو بکر صدیق نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا. یہ فنائیت تھی کہ ہر چیز کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا اپنے محبوب کو, خلق کو. یہ پہلی فنائیت خلق سے. دوسرا یہ ہے کہ خود سے فنا ہونا. خود سے کیسے فنا ہو؟ خود سے کیسے فنا ہو؟ ہر چیز کو ترک کر دے, حوث پرستی کو چھوڑ دے, خود مطلب تکبر کو چھوڑ دے, غرور کو, یہ ساری چیزیں چھوڑ دے. یہ اس کی ابتدا ہے. پھر فعل خدا میں فنا ہو جانا. اللہ تعالیٰ کے افعال جو خلاق حمیدہ ہوتے ہیں ان میں فنا ہو جانا. یہ کل من علیہا فان. جیسے کہ انسان متکبر ہے, اس کے بعد اس میں تواضع آ جاتی ہے. متکبر سے فنا ہوتا ہے اور تواضع میں بقا حاصل کرتا ہے. برے اخلاق سے فنائیت حاصل کرتا ہے, اچھے اخلاق میں بقائیت حاصل کرتا ہے. انج لو سمجھو برائی دے وچوں نکل کے اچھائی دے وچ نواں جنم لیندا ہے, برائی چوں مر جاندا ہے. پنجابی چ سمجھ.
پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ اعمال سے فنا. اعمال سے ہم کیسے فنا حاصل کریں؟ اعمال سے فنا ایسے ہوتی ہے جیسے صحابہ شراب بھی پیتے تھے. کئی صحابہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب حضور سرور کونین کو دیکھنا شروع کیا, حضور کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی, تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو نماز نہیں پڑھنی. پھر رفتہ رفتہ شراب کو منع فرما دیا. حالانکہ صحابہ وہ تھے, انہیں شراب کسی جو بندہ نشہ کرتا ہے اسے چھڑوائیں, اسے آپ کو اسپتال میں لے جانا پڑے گا. کسی صحابی کو تاریخ نہیں کہتی کہ اسپتال میں لے جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے بڑا نشہ انہیں نماز کا عطا کیا. گویا شراب چھڑائی, نماز میں فنا کیا, نماز میں بقا دی. شراب سے فنائیت دی اور پھر نماز میں بقا دی. سمجھے؟ آپ دیکھ لیں, سارا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. اعمال پھر دو طرح کے ہیں, ایک خیر کے ایک شر کے. شر سے نکلو, آپ نے تکبر کو چھوڑ دیا, غرور کو چھوڑ دیا, لالچ کو چھوڑ دیا, حسد کو چھوڑ دیا. اس کے بالمقابل جو اچھے اوصاف ہیں آپ نے انہیں اختیار کر لیا. اب ان اچھے اوصاف سے بھی نکلو, ان اعمال سے بھی نکلو. وہ ان اعمال سے کیسے نکلیں؟ ان اعمال کو کیسے؟ میں نے نماز پڑھی, میں تو بڑا نمازی بن گیا. میں نے حج کیا, میں تو حاجی بن گیا. میں نے تو رکوع کیا, رکوع کرنے والا, میں سب کو پتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں, متھا میرا کاڑا ہو گیا. کیسے نکلے؟ علی نے بتایا کہ اگر نماز قضا ہو, یار جھولی میں ہو, نماز کو یار پہ فنا کر دو. جیڈی گال دون میں سنائی, ایڈی سبحان اللہ نہیں رسا. اس پہلو نہ جے کسے سنائی ہوئے تو میں بھی سر لبا دیا. علی نے بتایا کہ میں یار کے چہرے پہ ایسے فنا ہو چکا ہوں, مجھے اپنے اعمال بھی یاد نہیں. علی کی نماز ہے, یہ مطلب نہیں ان بندہ جا کے نماز نہیں چھاڑ دے ہوئے. نماز بھی علامہ صاحب بتاتے ہیں, ہمارے حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, وہ والعصر بھی ساتھ سناتے ہیں ساری. علی نے یہ بتایا کہ یار سامنے ہو, یار کے چہرے میں ایسے فنا ہو جاؤ. حضور اٹھے, حضور نے ڈانٹا بھی نہیں, یہ بھی نہیں فرمایا علی کیا کیا, نماز چھوڑ دی, ایسا کیوں کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا تو نہیں کرتے, تم ایسا کیوں کر رہے ہو. یہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا, کیونکہ حضور جانتے تھے اس کی دنیا میں کیوں کیا ہے ہی کوئی نہیں. وہ جو کیوں کیا کرتا ہے وہ موسیٰ خضر کے بالمقابل آئے تو آسمان سے ندا آتی ہے, قال ھذا فراق بینی و بین. نکلے تو یا تو پچھلے میرے نال رہندے نے تو یا میری گل نہیں سمجھ آندی پئی. گل ایک ہی ہے, ہلے میں بڑی سیدھیاں سادیاں جٹکیاں کردا پیاں تاکہ آکھو سارے پچھلے سبحان اللہ. اے توڑ تک عرفان مجید سبحان اللہ آخنا ہے تے سبحان اللہ ہونی, چونکہ دے منہ چو سبحان اللہ نکلنی. اٹھا کو یہ اعمال سے فنائیت. شر کو چھوڑ دیا, شر تو علی کے قریب تھا ہی نہیں, اور شر تو ایسے ولی ہوتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ شر بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے. جس طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو رب نے فرمایا لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم. اے جڑا شر تھوڑا جا نظر ہوندا پیا نا, یہ بھی خیر ہی ہے. فآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تمہارے نزدیک خیر کیا ہے وہ تمہارے نزدیک ہے, تمہارے نزدیک شر کیا ہے وہ تمہاری عقل کے مطابق ہے. اللہ کے نزدیک خیر کیا ہے وہ وہی جانتا ہے, اللہ کے نزدیک شر کیا ہے وہ وہی جانتا ہے. تم نماز پڑھو, شاید تمہارے لیے خدا کے نزدیک وہ شر ہو, اور علی نماز چھوڑ دے تو خیر کا سبب بن جائے. یہ علی نے بتا دیا. پھر خود سے فنا, اپنی ذات سے فنا ہونا, ذات سے فنا ہو کے یار میں بقا حاصل کرنا. یہ ابو بکر صدیق نے بتا دیا غار کے اندر کہ حضور سرور کونین پہ جان قربان کر کے اپنی جان کو حضور پہ نچھاور کر دیا. سانپ ڈستا رہا, نہ بولے, بتا دیا کہ یوں بقا یار کے چہرے کو دیکھ کے حاصل کی جاتی ہے, لیکن جان نچھاور کر کے.
خود کو کیسے بھولیں؟ جان سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں، اور جان کو کیسے بھولیں؟ یا اللہ قرآن میں بھی تو بتا، قرآن میں بھی تو بتا، ہم جان سے کیسے نکلیں؟ ایک وہ وقت آتا ہے انسان اعمال سے بھی، جب خیر و شر سے نکلتا ہے، اعمال سے نکلتا ہے، پھر اقوال سے نکلتا ہے، اقوال سے فنا صوفیہ نے فرمایا قولو، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی ڈینگیں، بڑی بڑی نعرے، سمجھیں، اس سے بھی نکلتا ہے، جب اس سے نکلتا ہے پھر احوال سے بھی نکلتا ہے، وہ جو اس کو اللہ نے حال دیا، اگر ایک حال ہے تو اس سے فنا ہو کے دوسرے حال میں بقا حاصل کرتا ہے، اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسرے میں لے جاتا ہے، اس سے فنا ہو کے تیسرے میں بقا حاصل کرتا ہے، تیسرے میں لے جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی حضور 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ایک حال سے توبہ کر کے دوسرے حال کی طرف گامزن ہو جاتے تھے۔ حال کو بھول جائے، فنا ہو جائے، کشف و کرامت کو ترک کر دے، اپنی بڑائی کو ترک کر دے، اپنے بڑے ہونے کو چھوڑ دے، میں کچھ ہوں، یہ حال ہے۔ ہم تو ابھی تک کمال کو نہیں فنا کر سکے، نہ وہیں تکبر ہے، حضور دی داڑھی دھنی تک، وہیں گفتگو کا حال ہے، قول وہی ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی گفتار ہے۔ اگلا سودا تے بھائی یب کالا بڑا دور ہے، یبکا تک تینیاں پینیاں نے سلیم صاحب ٹوپی نیمی ہو جاندی ہے، تو اڈی ٹھیک ہے، فوراں ٹوپی نے ویکھنا اور میری خراب تے نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ دو چار باتیں اور ہو جائیں۔ اعمال سے فنا، پہلے اپنی ذات سے فنا، اعمال سے فنا، افعال سے فنا، اقوال سے فنا، احوال سے فنا۔ صحابی رسول ہیں، حضور سرور کونین کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ماں کیا مانگتا ہے؟ سال یا ربی، فرمایا یا رسول اللہ جنت دے وچ بھی تہاڈی سنگت منگنا۔ یہ مطلب ہے انج دے فنا ہو گئے سن جنت وچ بھی چند دن تے بس یار نہیں دیکھنا چاہتے اور کچھ ہے نہیں چاہتے، اسے ہی کہتے ہیں بھائی اب کا ایتھے ہوئے یا اتھے ہوئے سجن نہ ہوئے تے کی کم، ایسا فنا ہو جائے اپنے وجود سے، اعمال کو بھول جائے، احوال کو بھول جائے، افعال کو بھول جائے، اقوال کو بھول جائے، وجود کو بھول جائے۔ کیسے وجود کو بھولے؟ اپنے وجود سے نکلے۔ ابو بکر صدیق نے وجود کو بھولے، سانپ ڈس گیا، صحابہ سارے اس پہ بڑی مثالیں ہیں، حضور کے لیے اپنا آپ قربان کیا، وجود کو بھولے۔ قرآن مجید میں دیکھو یوسف علیہ السلام کے سامنے مصر کی عورتیں آئیں، میری طرف توجہ رکھیں، بس دو چار باتیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ۔ سامنے یوسف ہیں، ہاتھ میں سیب ہیں، دوسرے ہاتھ میں چھریاں ہیں، ایسی فنائیت طاری ہوئی، یار کا چہرہ دیکھ کے اپنا وجود ہی بھول گئی، اپنا وجود ہی بھول گئی، ہوش ہی نہیں رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز میں آپ کھڑے ہوں، ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے لیلا کسی نمازی کے سامنے سے مجنوں گزر گیا تو اس نے پڑھ کے اس دو چار سٹ ماری ہیں، اسے کہتے ہیں نہیں پتہ میں نماز پڑھ دا پیا، چنگا کیتا، ساڑی بھی نماز انجے دی سن لب جاندہ مینوں تو سمار چھننا سی، تو دو چار فتوے بھی ٹھوکنے سن، کیوں علامہ صاحب تو ساڑے کو لگا کیوں ہے تو؟ اس بچہ ہو سکے میں تے لیلا دی یاد چو سب کچھ بھول گیا سا، او سجنہ تو تے جد لئی سب کچھ بھول دے او دے بچ رہ کے منو یاد رکھے ہے، وہ تو کڑی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز تے میں پڑھ رہے ہیں، منو یار تو سوا کوئی خیال ہی نہیں، منو یار تو سوا کوئی اپنا وجود بھول گیا۔ اچھا اس وجود کو دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، بات چلتی چلے گی تھوڑی سی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خیال سمجھیں، پیسوں کے خیال، منافع کے خیال سمجھیں، اور ہر چیز جو ہم بھول جائیں، جیسے وہ امام اعظم منیفہ کے پاس کہتے ہیں بندہ آ گیا تو اسے کوئی چیز رکھ کے بھول گیا، تو آپ نے فرمایا 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 نفل یاد آ گیا، تو آیا تھا آپ نے فرمایا باقی ہو سکا، باقی من لوڑ کے ڈشے، آپ نے فرمایا 100 پاڑی چھڑنے آنے، سن ساریاں گلہ بھی نماز میں چی یاد ہونی ہیں، ساڑھا تے حالے ہمارا، ہمیں سب کچھ یاد ہے، ہمیں کچھ نہیں بولتا۔ ابو بکر صدیق کا حال دیکھو، جسم کو بھی فدا کیا،
اگر اس فنائیت کو دیکھنا ہے کہ سب کچھ فدا کر دینا ہے اور وہ محبوب کی محبت میں بقا حاصل کرنی ہے، اپنے سارے گھر کا مال اٹھا کے حضور کو لٹا دیا۔ اور آپ کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ حافظ شیرازی صاحب نے یہ شعر کہہ دیا، کیسا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ اگر عام ترک شیرازی بدستہ آرد دلے مارا، بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا را۔ یہ شعر لکھا شیرازی نے، علامہ صاحب نے سنا ہے۔ تیمور لنگ کے پاس ایران فتح کیا، تیمور لنگ نے اس نے کہا بلا کے لے ان حافظ نو دیوانے، ان بلا کے لے آؤ۔ اس نے کہا میں فتوحات حاصل کردہ بندے لٹا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں، ککھ نہیں رہا۔ تو ایک کہندہ ہے، ایک شعر کیا تھا، وہ کہنے اگر عام ترک شیرازی وہ شیراز کا محبوب اگر میرے ہاتھ لگ جائے، مینوں مل جائے، تو پھر میں کی کرا او دے رخسار تے جڑا سیاہ تیل ہوئے نا او دے اتے سمرقند تے بخارا وار دیاں۔ پہلے تے چہرہ کیڑا ہونا چاہیے دے تو رخسار اتے او کالا تیل کیے، اسے ہی کہتے ہیں سواد الوجہ فی الدارین، تے چہرہ کائنات ساری ہے۔ اس نے کہا بھئی تو سمرقند و بخارا میں نے اتنی مشکلوں سے فتوحات حاصل کی، تو کہتا ہے یار کے اوپر وار دوں۔ خواجہ صاحب کو جب بلایا تو خواجہ صاحب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئے۔ اس نے خواجہ صاحب کو اچھا انہوں نے یہ شعر لکھا تو سائے تبریزی کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے بالمقابل بھی لکھ مارے علامہ صاحب سنا ہر آنکس چیز می بخشد زجانی خیش می بخشد۔ وہ کہندہ ہے میں جو کچھ بھی سی ہر شے بخش دیتی وار دیتی، اپنی جان بھی یار تو وار دیتی، نہ چون حافظ کے می بخشد سمرقند و بخارا را، میں حافظ آر نہیں کیتا بس صرف سمرقند و بخارا وار دیتا، میں سب کچھ یار تے مار دیتا۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ یہ صاحب تبریزی ایک درویش میں وہ کہتے ہیں، اچھا آگے کہتے ہیں اگر آن ترک شیرازی بدستارت درے مارا بخال ہندوش بخشم سرو دستو تنو پارا، کہتے ہیں سر بھی وار دے ماں، تن بھی وار دے ماں، پیر بھی وار دے ماں، ہر شمع یار تو وار دے ماں۔ یہ دو محبوبہ نگال ہو رہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، حافظ صاحب کا اپنا تخیل، یہ بات میں وہ بات وہیں پہ وہ سناتا ہوں۔ اچھا پھر آپ فرماتے ہیں نہیں صاحب کہتے ہیں اگر آن ترک شیرازی بدستارت درے مارا بخال ہندوش بخشم تمام روح و اجزارا، کہتے ہیں میں یار دے تیل اتے اپنی روح بھی وار دے ماں، سارے اجزا ہر شے وار۔ یہی ابو بکر صدیق نے بتایا مال تو وار دیا، جان تو وار دی، اولاد تو وار دی۔ بات سمجھ آئی؟ ایک اور نے کہا یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہے، حالے حافظ ہوتی کھلوتا ہے تیمور لنگ کھلوتے چلنے آ تھک نہ جائے ساڑھے جانتے۔ ایک اور نے کہا ہے بالکل غلط ہے جی، ایک کوئی یادہ میں یار تو سمرقند بخارا وار دیتا، کوئی کہتا ہے میں سر وار دیتا، کوئی کہتا ہے تن وار دیتا، کوئی کہتا ہے جان وار دیتی۔ عظیم یہ تھے میں تن وار دیما میں من وار دیما، جڑے پیسے لبنوں لے کے گھر جا کے بیگم دے بکسے بیچ پا دیما، بس وہی اور ککھ بھی نہیں ہے، یہ تن من ہے۔ ساڑھے نانکے پینڈ اور ساڑھے نانا جی سان تو بڑے سیدھے سادھے سن، ساڑھے دو عزیز بھی آئے نے انہوں نے ملنے تو بڑے سیدھے سادھے سن، اتھے اس نے نعت پڑھی دل کردہ مدینے ٹور جاؤں دلدار ماں، وہ تو آگیا انہوں نے کہا مدینے ٹور جاؤں تین پیسے کیس دانے تو پڑھ دی پیسے ہیں واسطے پہ ہیں، وہ سیدھے سادھے بندے ہیں بزرگاں، انہوں نے کہا انہوں نے گاڑ کر دی پنجابی، انہوں نے کہا بکواس کرنا ہے تو پیسے ہیں واسطے پڑھنا، مدینے کے پیسے تے نہیں لب دے۔ اور میں نے دیکھا بات سے بات نکل آئی، میں ایک پڑھاتے تھے ہمارے پاس نا، شاید وقار کو یاد ہو، تو سادے چاک میں ہم تقریر کرنے گئے تو مولانا صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، وہ ہفتے بعد واپس آ گئے، عمرے تو نہ عید تو بعد آنا سی، میں نے پوچھا یہ ہفتے بعد واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی جڑی رمضان چو خدمت ہونی سی اس تو واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے جو جس نو چاہی دا سائیں انہوں جن بیک کے مسکرا چھڑ دوں دیں ٹھیک ہے، یہ بیچارے ہیں انہیں جو گئے۔
ہو سکے تو آنے میں سمرکند وار دے ماں جان اچھا دوجہ دے میں جان وار دے ماں روح وار دے ماں تن وار دے ماں پاؤں وار دوں میں دل وار دوں یہ کر دوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا روانو روح جانے ماں. وہ کہتا ہے وہ جو جاری ساری روح ہے، وہ جو جان ہے، وہ جو تن ہے، وہ جو جسم ہے، وہ جو کچھ میرے اندر ہے، از دولت شاہ است، وہ ساری تو یار کی دی ہوئی دولت ہے. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا روانو روح جانے ماں ہما از دولت شاہ است منے مفلس کے ام چیزے خالے زیبارا. او میں کنگلا جیا اس خوبصورت اس تیل اتے میں کی وارنے جب ہے ہی ساری شے یار دیئے میں وارا تے وارا کی. اللہ 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 اللہ. یہی جواب ابو بکر صدیق نے جب اللہ نے پوچھا میرے ابھی پوچھو گھر کیا چھوڑ کے ہے، کوئی راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سارا کچھ یار کو لے کے انہوں راضی کرانا. اللہ نے پتہ سی آئے نہیں کہ اللہ نہیں سی پتہ، علم غیب و نمدہ ہی نہیں سی پتہ سی. اللہ نے پتہ سی اللہ تعالیٰ انہا کہ علم غیب رکھ دے تے بڑا رکھ دے، انہا کا کھمت کٹ کے کلپی بنا دے. ساری کائنات کا ایسا علم رکھتا ہے جو کسی کو نہیں، اور وہ جسے دیتا ہے پھر اسے بھی بڑا کچھ دیتا ہے. وہ محمد ہو یا ولی ہو یا علی، اس کی بات کی بات. پھٹے پرانے کپڑے تیمور لنگ نے غصے سے دیکھا، آپ سے پٹا گئے. شاعر بندے تھے، نفیس سے بندے تھے، کانپ گئے وہ کدھر پھاس گئے. سمجھو اسا کہ حضور گل سنو تسی تے ہو بادشاہ، اے میرے کپڑے ویدے پہ. آپ کپڑے بڑے اچھے پہنتے تھے لیکن اس دن حکمت ایسی بنائی کہ کپڑے ہی پھٹے پہن کے کہنے نا کپڑے ویدے پہ ہوں. انہوں نے کہا جی میں ویدہ پہ تیرے کپڑے پٹن. وہ سکھے جی میں کوئی چاجدہ بندہ ہوندہ کوئی شیعہ سام کے رکھ دا تے کپڑے بھی چنگے ہوندے یار تے عرشہ فدا کر کے تے حال بنائے ہیں. کاکھ نہیں رہا میرے کو. تیمور لنگ اتنا خوش ہے اس نے انعام و اکرام دیا. مقصد کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر شہبہ یہ فنائیت ہے اور یار کی محبت میں وقائیت ہے. کیوں؟ بس کریے اگلی کس فرگے کر دئی. چلو 10 منٹ اور گلاں بڑیاں نے، چونکہ یہ کیسا موضوع ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک ہم کلو من علیہ فانی ہوں گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال سے کوئی بھی کرن ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. توجہ میری طرف رکھیں. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر شخص کا ایک رخ ہے جس طرف وہ منہ موڑتا ہے. وہ قبلے ہوتے میں ایک باری بیان بھی تھوڑا جا کیتا سی پر ان کی طرح اور بولیں گے ہوتے اس کی طرف اس کا قصد ہوتا ہے، اس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اسی کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے، اس کا وہ قبلہ ہوتا ہے. جس بندے کو فنائیت نصیب ہوتی ہے اس کا بھی رخ اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، اپنے محبوب کی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات غالب آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نہیں ہوتا یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ان نفلوں کثرت کے بعد قرآن آپ نے حدیث پاک بڑی سنی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام. سمجھیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا بولنا اللہ کا، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس پہ کوئی اپنی بحث کرتا رہے وہ الگ ہے، لیکن اس کی سماعت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ساتھ مزین ہوتی ہے. اس کی گفتار اللہ کی تجلیات کے ساتھ مزین ہوتی ہے اور اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سارا وہ فنا کے بعد یبقا میں اس مقام پہ پہنچتا ہے جس مقام کی طرف میں نے توجہ کی. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. فطرت میں ایک اصول جاری ہے کہ جز کل کی طرف سفر کرتا ہے، جز کل کی طرف حرکت کرتا ہے. یہ حرکت نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے. اگر آپ نہ بھی چاہیں تو جب سالک فنائیت کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ جز سے نکل کے کل کی طرف جاتا ہے.
اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس کے اوپر اس فنائیت کا لباس پہنا کے اسے مغلوب کر کے اس بقا کے اندر اس حقیقی کمال حقانی اس ہستی کے اندر ایسا فنا ہوتا ہے کہ وہ باقی رہ جاتی ہیں، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ جب وہ باقی رہ جاتی ہے تو زبان سے نہ لگ کے نعرے نکلتے وہ ریاجے کو نہیں ایڈی فنا ہو گئی۔ دیکھو نا تُساں بے کی فنا سنی، نماز چھوٹ گئی، جسم نو سپ ڈنگ مار دیتا، مال فدا کر دیتا، جنت چھڑ دیتی، حضور دے سامنے صحابہ سبا ہو گئے، اس تگے فنائیت دیکھو کتنے دوڑے سامنے۔ اب وہ فنائیت ایسی اس کو حاصل ہوتی ہے، ایسی فنائیت حاصل ہوتی ہے کہ اس میں صرف حق رہ جاتا ہے، پھر جس کو وہ تجلی حاصل ہوتی ہے وہی پھر نعرہ لگاتا ہے نہ الحق، اس کے علاوہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ کئی دفعہ سالک ایسا ہوتا ہے جب وہ فنائیت کی طرف سفر کرتا ہے تو دائرہ جذبات میں رہ جاتا ہے۔ یہ بات سنتے جائیں چونکہ آپ کو کام دے گی، دائرہ جذبات میں، بس اس میں جذبات ہی ہوتے ہیں، وہ اسے نکل ہی نہیں سکتا۔ 12 سال 14 سال اسے جذب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جذبات الہیہ میں پھنسا رہتا ہے، اس سے نہ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے نہ وہ نکل سکتا ہے، کیونکہ جب وہ نکلے تو وہ حقیقی معنوں میں واپس اپنے مقام پہ بقا حاصل کر کے پلٹ کے خدا نے جو حکم دیا ہے وہ کرے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چون ویس از خیش فانی گشتے بود آن زمینی آسمانی گشتے بود۔ آپ فرماتے ہیں جب ویسے کرنی فنا ہو گئے تو پھر زمینی تھے آسمانی ہو گئے، وہ فنائیت تھی کہ اپنا وجود نہ رہا، وجود سارا ایسا طاہر ہوا، ایسا پاک ہوا، ایسا خوبصورت ہوا کہ حضور مدینے شریف بیٹھے آپ کی خوشبو کو سونگھ رہے۔ وہ ایسے نہیں تھی کہ ہمیں خوشبو آ رہی تھی، بلکہ وہ خوشبو حضور کو اس وقت آ رہی تھی جو آپ بتا رہے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ فنائیت کیا ہوتی ہے؟ جب بقا حاصل ہوتی ہے تو انسان کامل بالغ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کامل؟ کیا ہو جاتا ہے کامل؟ ہاں، بالغ آپ کی نظر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی سے آخری بات ہے، شاہ نعمت اللہ ولی سے کسی نے پوچھا حضور کمال بلوغ کیا ہے اور بلوغ کمال کیا ہے؟ کمال بلوغ کیا ہے؟ بلوغ ہوتا ہے شباب، جوان ہو جانا، کمال ہوتا ہے کسی چیز کی تکمیل۔ میری طرف توجہ ہے، میری بات سمجھ جامعہ سمجھ لیں دو تو میری بھی سمجھ لو کیوں کسوں کی۔ ایک کمال بلوغ، ایک بلوغ کمال، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فنا در صفات کمال بلوغ است و فنا در ذات بلوغ کمال۔ میں نے بتایا کہ شباب کا کمال اور ہے، ریاض شباب کا کمال، جوانی کا کمال اور ہے، کمال کی جوانی اور ہے۔ جوانی کا کمال اور ہے، جوانی کا کمال اور کمال کی جوانی، شباب کا کمال اور ہے اور کمال کا شباب۔ سمجھے؟ بالغ ہونے کی انتہا اور ہے اور انتہا کے بالغ ہونے کی انتہا اور ہے۔ اب یہ دونوں لفظ اپنے ذہن میں رکھیں تو بات چلتی جائے گی تھوڑی سی۔ کمال بلوغ، بلوغ کمال۔ میں عادت نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کروڑ باری لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جڑی گل میں دوڑے کر لیا نا کوئی ایک دو کتاباں نہیں کھلیں لیاں، اینک بھی بھول گئی ذرا پالم پھر نظر لگ جاندی۔ میری نظر کمزور ہو گئی لیکن پڑھ سارا چھڑیا پتہ نہیں کی ہے کہ علماء صاحب میں پیچھو سپیشل آکھے علماء صاحب نو نظر میں دی اچھا انہیں چھڑو ہیں جی پڑھنے ہیں۔ وہ مزہ نہیں ہوتا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑیاں نظرہ سلامت رکھے، ساڑی سمجھ اللہ دی دیتی شاید ہی کیا بات ہے۔ وہ چاہے داندون تو افزان بیٹھے ہیں، تیرا کی نہ ہے عبدالروف، اچھا جڑی اللہ تعالیٰ نے چیز دیتی ہے او دا کمال کچھ ہو گیا۔
وہ دند ہون زبان دعا کرو اے سلامت رہن سلم ٹھیک رہن اور اے اللہ دند زبان کن اے سب اللہ دے ذکر و فکر دے ویتے اللہ دی اطاعت چ لگے رہن آمین تائیں انہاں دا فائدہ ہے ورنہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں انہاں دی اکھاں ہیں تقدے کو نہیں کان ہیں سندے کو نہیں بڑی لمبی اولائک کلا نام بلو مدل جانور نے ڈنگر نے میرے حبیب ڈنگر نے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے آپ فرماتے ہیں صفات ایک ہوتی ہے صفات میں فنائیت ایک ہے ذات میں فنا یہ ایک الگ موضوع پھر بن جاتا ہے ایک ہے فنا صفات میں آپ فرماتے ہیں صفات میں فنا ہونا صفات میں فنا ہونا صفات میں فنا ہونا یہ شباب کا کمال ہے اور ذات میں فنا ہونا کمال کا شباب ہے صفت اور ہے صفت اور اللہ بس باقی ہے بس اللہ بس اس واسطے تے اللہ دا ذکر کرنا جس ٹائم تسی اللہ کہندے ہو اللہ دے تمام اسماء دیاں اسی کہنے ایک بندے دا نام لینا علامہ زبیر صاحب انہوں عالم بھی نے حافظ بھی نے قاری بھی نے سمجھو ساریاں نے اسی صرف نے زبیر میں نہ علامہ صاحب صرف علامہ صاحب میں نہ قاری صاحب صرف قاری صاحب میں نہ حافظ صاحب صرف نہیں یہ میں نہ زبیر وچ قاری بھی ہے عالم بھی ہے حافظ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس میں حیو قیوم علیم خبیر ساری صفتیں موجود ہیں اور جب میں صرف ایک صفت کو پکاروں گا تو پھر ایک صفت کی تجلی نازل ہوگی جب میں صرف اس میں اللہ ذات کو پکاروں گا اللہ اللہ کہوں گا اللہ اللہ کہوں گا تو پھر تمام صفتیں میری طرف متوجہ ہوں گی گویا خورشید الہیہ سارے کا سارا مجھ پہ جلوہ گر صفات میں فنا جوانی کا شباب ہے ذات میں فنا کمال کی جوانی سمجھ آئی اچھا ذات میں فنا اگلی بات ذات میں فنا شباب کا کمال ہے اور فنا سے فنا کمال کا شباب فنا سے پھر فنا یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے فنا سے پھر فنا ہونا ہے آپ نے واپس پلٹنا ہے جس فنا پہ آپ پہنچے اس سے نکلنا ہے آپ نے ایک اعمال کو ترک کیا اقوال کو ترک کیا افعال اب آپ فانی ہو گئے بقا میں چلے گئے اب اس فنا کو ترک کر کے پھر بقا باللہ یہ لمبا سفر ہے اچھا فنا از افعال خود را افعال فعال لما یرید آتے کہتے ہیں وہی باتیں آگے اپنے افعال سے فنا افعال میں فعال لما یرید کہتے ہیں کمال کا شباب ہے کمال کا بات ذرا مشکل ہے اور کہتے ہیں افعال اور صفات اور ذات میں فنا یہ کمال کا شباب ہے اور بقا تخلق صفاتیہ کمال بلوغ کا کمال ہے اور ذات الہیہ کے تحقق میں پہنچنا یہ کمال کا شباب ہے اور کہتے ہیں بالغ شرع یہ ہے سنیے گا اگر مزہ آئے تو پھر صحیح بولنا نہیں تو تھے ہی ختم ہو جاسی بس آپ فرماتے ہیں شرع بالغ یہ ہوتا ہے شرع بالغ یہ ہوتا ہے حسن شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے نا کہ شرع بالغ کیسے ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا 3 علامتیں ہیں بے ریش ہو تو داڑھی نکل آئے احتلام ہو جائے تیسری آپ نے داڑھی نکل آئے نہیں احتلام ہو جائے 3 انہوں نے بتائی ہیں لیکن وہ آگے چلتے ہیں فرمایا شرع بالغ وہ ہے جس سے مادہ تولید خارج ہو منی خارج ہو شرع بالغ وہ ہے جس سے منی خارج اور طریقت کا بالغ وہ ہے جو منی سے نکل جائے بڑا نہیں اوکھا بڑا اوکھا ہے انجی بابیاں نہیں گلنا درویشاں نہیں کردیاں رانیاں بڑا اوکھا کام ہے سمجھے بڑا نہیں مشکل آئے ہائے بات سمجھ آئی ہے اچھا حضرت علی نے فرمایا فارسی بھی میں کیوں نہ ہی پڑھی ہے حضرت علی نے فرمایا من عرف نفسہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا یہ شباب کا کمال ہے فقط عرف ربہ اس نے اپنے رب کو پہچانا آپ نے فرمایا یہ کمال کا شباب ہے
نما صاحب میرے لگور نہ تکو میں تھوڑے کو پرسوں سننا ہے رسالہ سارا کہتے ہیں مشاہدہ حق در اشیاء، اشیاء میں اللہ کا مشاہدہ ہونا یہ شباب کا کمال ہے، اور مشاہدہ اشیاء علم حق میں ہونا یہ کمال کا شباب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور کہتے ہیں رویت حق بتقاضائے ما رأیت شیئن الا و رأیت اللہ فی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اگر آپ نے یہ پڑھی ہو تو ہماری کتاب میں موجود ہے، شاہ نعمت اللہ ولی کی نظر میں جو علی کا مقام ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں نے جو چیز بھی دیکھی اس میں اللہ کو دیکھا، اس سے پہلے دیکھا، اس میں دیکھا، اس کے بعد دیکھا، یہ اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں دیکھنا یہ شباب کا کمال ہے، شباب کی انتہا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رویت کو اللہ سے پہلے دیکھنا، مطلب ہر چیز سے پہلے اللہ کا ہی دیدار کرنا، فرمایا یہ کمال کا شباب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام اشیاء کو اللہ کے ساتھ پہچاننا یہ شباب کا کمال ہے، اور آپ فرماتے ہیں رب کو رب کے ذریعے پہچاننا یہ کمال کا شباب ہے۔ بس آخری پیرا رہے گا، گھبراؤ نہیں، تسی آنا اوکھا جا پڑھنا شروع کر دیتا انشاءاللہ یہ فندائیت و بقا پہ پوری کتاب آئے گی، میں نے ساری چیزیں اس لیے نہیں بتائیں، اسی میں آ جائیں گے۔ ولایت شباب کا کمال ہے، اچھا تھے بولو، ولایت شباب کا، نبوت کمال کا شباب ہے، نبوت کمال کا کمال بلوغ، منصب خلیل و بلوغ کمال، مرتبت حبیب۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلیل کا منصب شباب کا کمال ہے اور حبیب کا منصب کمال کا شباب ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آخری دو لینا پڑھ دیا، قوالن کہہ دیو اپنی تیاری کر لین، 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ دے وچ بس بلا رہے ہیں، 2 منٹ چوئی توجہ میری طرف، سمجھ آئی؟ کمال بلوغ شباب کا کمال مرتبہ محبت ہے، اور کمال کا شباب مرتبہ محبوبیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کمال بلوغ محبت و بلوغ کمال عشق۔ آپ فرماتے ہیں محبت شباب کا کمال ہے، عشق کمال کا شباب ہے۔ عشق کمال، عشق جو ہے وہ کمال کا مطلب عشق جو ہے وہ جو کاملیت ہے اس کا شباب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کمال بلوغ مقام صاحب دل و بلوغ کمال مقام ولی بے ولایت خاصہ۔ آپ فرماتے ہیں شباب کا کمال مقام صاحب دل اور کمال کا شباب مقام ولی جس کی ولایت خاصہ ہو۔ ولایتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ولایت عامہ، ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ میں سارے شاہ والے اللہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت، اور ولایت خاصہ میں خاص لوگ شامل ہے، خاص لوگ شامل ہے، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کمال بلوغ سفر از خلق بحق، شباب کا کمال ہے حق کے ساتھ خلق سے سفر کرنا، حق کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں کہ بلوغ کمال سفر از حق بے خلق، اور کمال کا شباب یہ ہے کہ حق سے مخلوق کی طرف سفر کرنا، جیسے کہ معراج پہ پہنچ جانا اور اس سے پھر واپس پلٹنا، یہ کمال کا شباب ہے۔ سبحان اللہ، جانا تے بڑا سوکھ ہے، آنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے، یار نو بیک کے پھر ان چھڑ دینا، پھر دے چو نکلنا بڑا کم اوکھا ہے۔ کیا دیو معراج تے جانا، کعبہ کو حسین وادیاں دی بلندی، او تو پھر واپس ہونا، یہ کیا کمال ہے؟ کمال بلوغ۔ فرماتے ہیں کمال بلوغ علم بے اسماء و صفات الہیہ، کہتے ہیں شباب کا کمال اسماء و صفات الہیہ کا علم ہے،
اور کمال کا شباب علم بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا هُوَ، وہ جو غیب میں اللہ نے رکھا ہوا مگر وہی جانتا ہے، یہ کمال کا شباب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جب بندہ اس منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ سے وہ ایک ہی عرض کرتا ہے، اسے صرف اللہ کی طلب رہ جاتی ہے، اللہ بس باقی ہے، بس کوئی نہیں رہتی۔ احوال سے نکل گیا، اعمال سے نکل گیا، اقوال سے نکل گیا، افعال سے نکل گیا، خود سے نکل گیا، خود سے نکل گیا، فنا سے فنا ہو گیا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا یا ربو انکا خلقتا لکل دائن دواؤن فما دواء المحبین، یا اللہ جو دنیا کے اوپر میرے رب آپ نے جو دنیا میں بیماری پیدا کی اس کی کوئی دوا بھیجی، اور حضور نے فرمایا ہر بیماری کی 70 دوائیں ہیں، حکیمان تے ڈاکٹر نہ لبن تے اللہ حافظ ہے۔ جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں جیسی بیماری دی انہوں نے سمجھنا ہوا دن الرجی ہے، بندہ پیچارہ آدھا میں الرجی رانی ہے، وہ ایسے ہمارے سے مار جاتا ہے۔ الرجی بھی ایک بیماری ہے، کس وجہ سے ہے؟ وجود کے اندر خون گندا ہو چکا ہے۔ وہ کسی حکیم کے پاس، اچھے طبیب کے پاس جائیں جو جانے، یا ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، باقیاں تو بچو، توبہ کرو، ٹھیک ہے؟ فرمایا ہر بیماری کی ایک دوا ہے، اور یہ محبین جو تیری محبت کے بیمار ہیں ان کی دوا کیا ہے؟ ان کی بھی کوئی دوا ہے؟ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو فرمایا ہاں یا داودو لیس للمحبین دوائن سوا لقائی، فرمایا یہ جو میرے محبین ہیں ان کی دوا میرے دیدار کے سوا کوئی نہیں ہے، ان کی دوا اللہ بس باقی ہے، بس ہو جاتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں رہتی۔ بی بی ٹھیک ہے، وقتی تقاضا انبیاء کو بھی ایسا ہوتا ہے، حضور کا بیٹا وصال فرمائے تو حضور روتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل اسی مقام پہ لگا ہوتا ہے، اس میں کوئی مد و جزر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے۔ اللہ تعالیٰ یہ فنائیت اور یہ محبت اور یہ لقاء ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔